مجھے تو ہم آپ کی بھی انسینٹ بجا دیں گے. پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. جی السلام علیکم. پروگرام میں 2-3 موضوعات کے حوالے سے آج سوالات اٹھانے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے عمران خان نے 25 مئی کو اسلام آباد کے اپنے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے. کیا عمران خان اسلام آباد پہنچ سکیں گے؟ اس لانگ مارچ کے حوالے سے اس بار کا لانگ مارچ وہ لاہور سے نہیں بلکہ پشاور سے لے کے چل رہے ہیں. حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ہم بالکل بھی اسلام آباد عمران خان کو اور ان کے لانگ مارچ کو پہنچنے نہیں دیں گے کیونکہ یہ خونی مارچ ہے. ساتھ ہی گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی ٹرم پوری کریں گے اور کسی صورت عمران خان کے مطالبات کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. تو کیا عمران خان اپنے مارچ کے ساتھ پشاور سے اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں؟ اور اگر پہنچ گئے تو یہاں پہ ان کا مارچ اور دھرنا کتنے دن تک یا کتنے عرصے تک برقرار رہ سکتا ہے اور اس مارچ کے ذریعے وہ کس طرح سے حکومت پہ پریشر ڈال سکتے ہیں؟ اسٹریٹجی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ حکومت پہ پریشر ڈال سکے کہ وہ فوری الیکشن کی طرف چلی جائے، کیونکہ حکومت نے تو اس وقت انکار کر دیا اور کہا ہے کہ جی ہم اپنی ٹرم پوری کریں گے. اب یہاں پر بھی کم از کم حکومت کی ایک بڑی جماعت مسلم لیگ نون، اس کے اندر 2 مختلف اوپینینز سامنے آ رہی ہیں. ایک دھڑا نون لیگ کا اس بات کا حامی ہے کہ جی ٹرم پوری کرنی چاہیے حکومت کو اپنے، اور دوسرا دھڑا سمجھتا ہے کہ فریش مینڈیٹ کے لیے فوراً الیکشن میں جانا چاہیے، اور مریم نواز بھی اس چیز کی حامی ہے کہ فریش مینڈیٹ کے لیے جانا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ اس کے 700 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کرنے کا حکومت کا پلان ہے، لیکن حکومت نے ابھی تک اپنی اسٹریٹجی بالکل واضح نہیں کی، نہ ہی ظاہر کی ہے کہ وہ کس طرح سے عمران خان کے لانگ مارچ کو ٹیکل کرے گی. تو سوالات آج کے پروگرام میں سب سے پہلے یہ اٹھائیں گے کہ کیا عمران خان کا لانگ مارچ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا عمران خان اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ پروگرام کے فلور کو ڈبیٹ، ڈسکشن، کوسچن آنسرز کے لیے اوپن کرتے ہیں. میرے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار موجود ہیں. سب سے پہلے سلیم بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. عامر غوری صاحب سینئر صحافی، تجزیہ کار ہے، اور افتخار احمد صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار. سلیم بخاری صاحب سب سے پہلے معذرت، آپ کو انتظار کرنا پڑا. ایک پولیٹیکل پینل ہمارے ساتھ تھا لیکن ان کی کچھ میٹنگز، ان کی کچھ مصروفیات اینڈ ٹائم پہ آ گئی، سو بہت معذرت کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا. لیکن سلیم بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کا اسلام آباد مارچ، اس دفعہ کا اسلام آباد مارچ جو کہ لاہور سے نہیں پشاور سے چل رہا ہے، یہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں؟ حکومت کو ان کو اسلام آباد آنے دینا چاہیے؟ کیا عمران خان اپنے مقصد میں جو کہ فوری الیکشن کا ہے اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ سلیم بخاری صاحب. دیکھیں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ ان پر بات کرنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ باور کر لینا چاہیے کہ اب وہ حالات نہیں ہیں جو 2014 میں تھے، جب ان کے دھرنے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کسی نے نہ ٹوکا نہ روکا. مکمل آزادی تھی انہیں، یہاں تک کہ انہوں نے پولیس کے سینئر رینک کے آفیسروں کی کٹائی بھی کی، مار پیٹ بھی کی، ان کو کسی نے نہیں پوچھا. حالات اب وہ نہیں ہیں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے تو اعلان کیا تھا یہ کہ وہ بنی گلہ سے اس کی قیادت کریں گے، پورے ملک سے لوگ آئیں گے. اب وہ ملتان سے سیدھے چلے گئے پشاور، کیونکہ ان کے گھر کے باہر کو 2500 کے قریب پولیس بیٹھی ہوئی تھی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں پشاور سے قیادت کروں گا. اس کی بالکل ٹھیک ہے، اگر تو وہ لوگ آئیں گے مظاہرہ کرنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے، اور کسی ضابطہ کار کے تحت آئیں گے، کسی قانون کے تحت پروسیڈ کریں گے، تو میرے خیال سے ان کے راستے میں شاید کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. لیکن جو ارادے لے کے وہ آ رہے ہیں ان میں 2-3 چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا خیال ہے کہ انہیں اسی دن الیکشن کی ڈیٹ بھی چاہیے اور انہیں اسی دن اسمبلی کی تحلیل کی ڈیٹ بھی چاہیے. لیکن اس سے پہلے سلیم بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اسلام آباد پہنچ سکیں گے لانگ مارچ کے ساتھ؟ اور کیا گورنمنٹ کو آنے دینا چاہیے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی لانگ مارچ لے کے آئے تھے عمران خان کی حکومت میں، کسی نے ان کو نہیں روکا تھا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے آ کے اسلام آباد کے باہر بیٹھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر چلے جانا ہے، پھر تو میرے خیال سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. لیکن جو بیانات ہم رانا ثناء اللہ صاحب کی زبانی سن رہے ہیں، اور خاص طور سے جب آصف زرداری صاحب کی کل ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد پی ڈی ایم کی قیادت کی آپس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو رویہ دیکھ رہے ہیں ہم حکومت کی طرف سے، تو ایسے لگتا ہے کہ انہیں وہ اندیا مل گیا ہے یا وہ اشارے مل گئے ہیں کہ ان کو ہر قیمت پر توڑ پھوڑ سے اور کسی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی سے جو ٹیررزم کے
یا ٹیرر کے یعنی زمرے میں آتی ہو وہ کرنے سے روکا جائے گا. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام علاقے جو ہیں جو انٹری پوائنٹس ہیں وہ سارے سیل کر دیے گئے ہیں آلریڈی کنٹینر لگا کے. صرف ایک راستہ کھلا ہے. تو ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ ان کو اسلام آباد میں تو داخل ہونے نہیں دیا جائے گا, اور یہ بات واضح طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب پہلے ہمیں بتا چکے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ کیا وہ اپنے ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ نہیں. اگر انہوں نے چلنا ہے پشاور سے, راستے میں بہت ساری ہرڈل ہے, راستے میں اٹک برج ہے, راستے میں اور بہت سارے شہر ہیں جہاں انہیں روکا جا سکتا ہے. اگر آپ کو پچھلا یاد ہو جب پرویز خٹک صاحب وہاں سے لے کے چلے تھے قافلہ, اس کا راستے میں کیا حشر ہوا تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو اگر تو سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ ایٹ کمانڈ ہیں حکومت وقت کی, تو پھر ان کو روکنا بھی آسان ہوگا اور ان کو وہ سب کچھ کرنے سے باز رکھنا بھی آسان ہوگا جو وہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. عامر غور صاحب, آپ کی طرف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا لانگ مارچ اسلام آباد پہنچ سکتا ہے؟ اس کو اسلام آباد آنے دینا چاہیے یا اس کو اسلام آباد سے پہلے ہی روک لینا چاہیے؟ دیکھیے غریزہ, اب تک جو ہے عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہے, چاہے جب وہ اپوزیشن میں تھے یا جس وقت حکومت کے اندر بھی تھے, تو وہ ایک لاڈلے کا سلوک ہے. ان کو ابھی تک وہ ہاتھ نہیں لگے جو یہاں ریاست نے دوسرے لوگوں کو لگائے ہیں. تو اب جس طرح بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر تو کیا کوئی بات چیت ایسی ہو گئی ہے جو رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ ابھی بھی کنسلیٹری موڈ میں ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کراچی, لاہور, کوئٹہ کے دورے کرنے کے بعد یہ بتا کے کہ وہ کام کر سکتے ہیں, ان سے کام کی توقع کسی کو نہیں ہے. اس لیے کہ یہ حکومت جو ہے وہ بہرحال تھوڑے عرصے کے لیے آئی تھی. سوال یہی تھا کہ یہ نومبر تک چلے گی یا اگلے سال جو اس کی پوری ٹرم ہے وہ پوری کرے گی. دیکھنا صرف یہ ہے کہ جب عمران خان اسلام آباد میں داخلے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ کوشش کریں گے کہ وہ ان کو کہاں بیٹھنا ہے, اس چیز پہ جھگڑا پڑے گا. لوگ ابھی تک یہاں جو ہے وہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ آفا جو ہے وہ ڈی چوک تک آنا چاہیں گے. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, جس طرح انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو ایک جگہ دے دی تھی وہاں چلے جائیں, پریڈ گراؤنڈ کے اندر جلسہ کیا تھا وہاں بیٹھ جائیں. لیکن جو موسم کا حال ہے اس کے اندر یہاں بیٹھنا پاسبل نہیں ہوگا. تو ایک دن کا جو بھی یعنی جلسہ جلوس یہاں آئے گا, جو تقریر ہوگی, اس کے لیے فی الحال تیاری نظر نہیں آ رہی. یعنی کہ وہ کہاں جلسہ کریں گے, کون سی گراؤنڈ ہے, کون سی جگہ ہے جہاں پہ بک کی گئی ہے, کیا سٹیج بنی ہے نہیں بنی, وہ مجھے تو اسلام آباد میں ابھی تک جو ہے وہ کلیئرٹی نظر نہیں آئی. تو اس سے لگتا ہے کہ جو کیوس ہے وہ دونوں طرف ہے کہ اسلام آباد سے جب یہ پشاور سے نکلیں گے تو کہاں پہنچیں گے. دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا اس دفعہ جو عمران خان ہیں ان کے ساتھ ریاست وہ سلوک کرتی ہے جو انہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ کیا تھا, یا اس دفعہ بھی ان کو جو ہے بخاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ اس دفعہ جو آپ یہ سمجھے کہ اہمیت یا سپورٹ حاصل نہیں ہے جو 2014 میں تھی. میرا ابھی بھی خیال یہ ہے کہ دیکھیں جو کل جو ٹیلی فون کال آئی تھی, ہمیں نہیں پتا وہ کس کی کال تھی, اور جب شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بتاؤں گا بھی نہیں کس کی کال تھی. عامر غور صاحب کا اسکائپ کنیکشن شاید ڈراپ ہو گیا. لوگ دیکھ رہے ہیں. غور صاحب آپ کا بیچ میں آواز ڈراپ ہو گئی تھی, وہ فون کال والی بات دوبارہ کر لیجیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی ریئل فون کال تھی جو اس وقت آئی تھی. دیکھیں ریئل فون کال تھی تو وہ دکھا رہے تھے, اور اس لیے جب وہ آج پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو بتاؤں گا نہیں کہ کس کی کال تھی, تو ابھی بھی مجھے اس طرح لگتا ہے کہ شاید جو نیوٹرلٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ نیوٹرل تو کہیں نہیں ہے. اگر یہ لوگ بھی اہم شخصیت سے مل رہے ہیں اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کسی اہم شخصیت کا فون تھا, تو کہیں نہ کہیں جو چیز ہے وہ اس جھگڑے کو روکنے کی کوشش ہے جو پاسبل ہے. اس پر ایسے کہ عمران خان جو حاصل کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں الیکشن کی ڈیٹ لینا جو ہے نا وہ اہم نہیں ہے الیکشن کی تیاری کے لیے. اور اس پہ اگر آپ کے پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے کہ عمران خان کی الیکشن کی تیاری کے بارے میں مجھے شدید شک و شبہات ہیں. ڈیٹ تو اگر لے لیں گے تو کیا کہیں گے کہ ہاں جی ڈیٹ لے لی ہے, 3 مہینے کی تو حکومت بننی ہے. بالکل ایگزیکٹلی یہی میرا پلان تھا کہ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے بھی بات کر دیں گے کہ کون سی پارٹی کتنا اس کے لیے تیار ہے. افتخار احمد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, عمران خان لانگ مارچ لے کے اسلام آباد آ سکتے ہیں, ان کو آنے دینا چاہیے, ان کو روک لینا چاہیے, گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, عمران خان کو کیا کرنا چاہیے, اور کیا عمران خان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے, فوری الیکشن کی ڈیٹ لے سکتے ہیں, اسمبلیز ڈیزالو کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک فریڈم آف موومنٹ کا تعلق ہے آرٹیکل 15 ان کو اجازت دیتا ہے, لیکن وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ ریزنیبل ریسٹرکشن امپوز بائی دی لا ان دا پبلک انٹرسٹ. ایک یہ بھی بات ہے کہ آرٹیکل 16 جو ہے وہ فریڈم آف اسمبلی کی بھی اجازت دیتا ہے کہ ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو اسمبل, لیکن اس میں بھی ہے سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوز بائی دی لا ان دی انٹرسٹ آف دا پبلک آرڈر. اب یہ جو ان دونوں آرٹیکلز کے اندر شرائط رکھی گئی ہیں
उस शराइत का ऐलान सनाउल्लाह ने, क्या नाम है, राना साहब ने कर दिया, तो वो किस किस्म की है? अगर कोई वायलेशन होगी तो स्टेट विल एक्ट, और ये बिल्कुल वो नहीं होगा जलसा जुलूस कि जब रात को कभी जाके बनीगाला सो गए और फिर सुबह आके शाम को आ गए और टहलना शुरू कर दे। ये वैसा नहीं होगा, ये वैसा हो नहीं सकता। लेकिन एक चीज जो बड़ी खतरनाक है, जो मैं मुनासिब नहीं समझता, वो है कि खास सूबे से लोगों को लेके आना, ये गलत है। असूली तौर पे इनको ये फैसला नहीं करना चाहिए था, इनको बनी गाला से ही निकल के आके लीड करना चाहिए था, और वही एक रीजनेबल पॉलिटिकल मूव हो सकती थी। अब इनकी जो सियासी मूव है वो मुनासिब मुझे इस लिहाज से नहीं लगती कि एक खास जगह से, खास सूबे से, खास लोगों को लेके आना, ये इसमें गलत क्या है? सियासी एतबार से, जमहूरी एतबार से इसमें गलत क्या है कि अगर वो एक खास सूबे से, एक खास मकाम से लोगों को ला रहे हैं, तो ये तो लोगों का भी, इमरान खान का भी जमहूरी हक है। और जी जमहूरी हक है ना, जमहूरी हक में बंदूकें नहीं आती खुफिया, फिर चेकिंग होगी, फिर गाड़ियां रोकी जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। यह आपको नहीं पता तारीख क्या पाकिस्तान की, ये वाकया हो चुका है रावलपिंडी के अंदर। लेके आए थे वहां से अपना एक ग्रुप, और दूसरे ग्रुप ने रेजिस्ट किया था, दोनों ग्रुप अपनी लाशें उठा के गए थे लियाकत बाग से। लेकिन इफ्तिखार साहब, मौला फजल रहमान के भी तो लोगों को आने दिया था। इमरान खान की उस वक्त हुकूमत थी, वो मार्च लेके सिंध से चले थे। मौलाना फजल रहमान के किसी आदमी ने ये धमकी नहीं दी थी कि खूनी मार्च होगा, किसी ने नहीं कहा था मार्च से पहले कि सिविल अनार्की होगी, किसी ने ये धमकी नहीं दी थी कि सिविल सोसाइटी को हम सबक सिखा देंगे। लेकिन इमरान खान तो बार बार कह रहे हैं, आज भी उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया है, वहां पर भी उन्होंने कहा कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। कल जब उन्होंने ऐलान किया, बहुत खूब भाई, क्या बात आपने की आज। यानी एक शख्स ये कहेगा कि वो पुरअमन आ रहा है, यानी वो कहेगा मैं पुरअमन नहीं आ रहा, वो ये ऐलान करता CNN पे। अजीब है। अगर ये सारी बातें इतनी आसान होती तो आर्टिकल 15-16 लेकिन अगर आप चंद लोगों के खूनी मार्च वाले बयान को अहमियत दे रहे हैं, तो फिर इमरान खान के बयान को भी अहमियत देनी चाहिए ना, कि जब वो कह रहे हैं कि हमारा एहतजाज बयान को इसलिए अहमियत नहीं देता कि इमरान खान साहब रोज अपना बयान बदलते हैं। ठीक, रोज बदलते हैं। मैं जाऊंगा आइन के मुताबिक। ठीक, आइन में उनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की इजाजत है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। ठीक है, उनको इजाजत है फ्रीडम ऑफ असेंबली की, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। ठीक, और रियासत को उन कंडीशन का एहतराम करना चाहिए और रियासत को उन कंडीशन पे अमल करवाना चाहिए। मेरा तो सिंपल सा मसला ये है, खा इमरान खान हो, खा आसिफ जरदारी हो, खा नवाज शरीफ हो, खा मरियम नवाज हो, ठीक है, जो आइन कहता है आइन के ताबे चीजें चलेंगी। ठीक है। टाइम कितना हुआ जी हमारे पास? क्या ब्रेक का टाइम है? ठीक है। सलीम बुखारी साहब, ये सवाल लेके मैं आपकी तरफ आती हूँ कि आप समझते हैं कि ऐसे हालात हो सकते हैं कि हुकूमत को फौज को कॉल करना पड़ सके, और फौज को कॉल करना तो आईनी एक तकाजा है, आइन में, कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन क्या हालात ऐसे हो सकते हैं कि हुकूमत मजबूर हो के फौज को कॉल कर सके? फौज को कॉल करना चाहिए। और इस वक्त जो हम मनाजिर देख रहे हैं कि अटक पुल के पास मुख्तलिफ इलाकों में कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, तो जब हुकूमत ये करेगी, हुकूमत की तरफ से इनिशिएट होगा सलीम बुखारी साहब, तो फिर तो PTI की तरफ से रिटेलिएशन होगी ना, फिर तो वो कंटेनर्स हटाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया जो खान साहब कहने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपको मैं याद कराऊं, शेख रशीद साहब ने कहा यह खूनी मार्च होगा, हाँ। और इमरान खान साहब ने 2 दफा कहा रास्ते में कोई ना आए वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जिस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, जिस तरह के इशारे किए जा रहे हैं, और जिस तरह के अब इंतजामात हो रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल मुकम्मल ये यकीन है कि ये कंटेनर लगाने का अमल शुरू नहीं हो सकता था जब तक अदारों की तरफ से ये यकीन दहानी ना करा दी गई हो कि वो जो कुछ उनकी हुकूमत की कमांड पे होता है, मिसाल के तौर पर डिप्लॉयमेंट ऑफ रेंजर्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ FC, वो सब कुछ उनको अवेलेबल होगा। तो मेरा नहीं ख्याल था कि ये जो रास्ते बंद करने का अमल है ये शुरू हो सकता था। मैं समझता हूँ कि जो अचीवमेंट है वो जरदारी साहब की कल की वो मीटिंग थी जिसके बारे में कहा गया था कि वो एक अहम शख्सियत से मिले हैं, और उसके बाद PDM की क़यादत की आपस में मीटिंग्स हुई, और उसके बाद ये फैसला हुआ कि यस वी विल हैंडल द सिचुएशन एंड रिट ऑफ द स्टेट विल बी एस्टैब्लिश। ये मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन का यही तकाजा है जिसका बार बार इसरार कर रहे हैं इफ्तिखार साहब, कि कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज की इजाजत देता है फॉर दैट दे आर वेलकम, लेकिन जहां वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को
وائلیٹ کریں گے یا اس کے اوپر رن اوور کریں گے، وہاں سٹیٹ جو ہے وہ اپنی قوت جو ہے وہ دکھائے گی۔ سلیم بخاری صاحب اگر کوئک آپ سے میں آپ سے سوال کروں، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا اسلام آباد کا لانگ مارچ کامیاب نہیں ہو سکے گا، وہ اپنے مقصد میں فوری الیکشن لینے کے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا؟ میرے خیال سے دو وجوہات ہیں ایسا میرا ماننے کی۔ ایک تو یہ کہ حکومت نے آج کیٹیگوریکلی یہ اعلان کر دیا ہے کل کی تمام میٹنگز کے اعلانیہ کے طور پر کہ حکومت اب اپنا ٹینیور پورا کرے گی، اور یہ میرے خیال سے یہ موقف اختیار کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے ہی انہیں مجبور کیا ہے، کیونکہ وہ بات چیت کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ انہوں نے 4 سال اپوزیشن سے بات نہیں کی، جتنے بھی بڑے بڑے سیشنز ہوئے ان کیمرہ پارلیمنٹ کے اندر وہاں تک تو وہ گئے نہیں، اور انہوں نے کہا میں چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، تو مذاکرات کو تو آپ نکال دیجئے، وہ تو نہیں ہونے ہیں۔ لہذا اٹس ناؤ اے کانفلکٹ بٹوین اسٹیٹ اینڈ دوز ہو ول کم ٹو رن اوور اسلام آباد دا کیپٹل آف پاکستان۔ تو یہ رن اوور کرنے دیا جائے گا یا نہیں، یہ تو میرے خیال سے پریشانی کا ایلیمنٹ میں دیکھ سکتا ہوں۔ کل کی پریس کانفرنس اگر آپ کو یاد ہو جس ٹیلی فون کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں تھی کہ آپ آئیے ہم آپ کو ویلکم کریں گے، وہ اس لیے تھی کہ آپ اس سے باز رہیں تو بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ وہ نام بتانے کے لیے تیار ہے اور نہ وہ گفتگو بتانے کے لیے تیار ہیں کیا ہوئی۔ عمران خان صاحب نے ایک گنجائش رکھی کہ خود فون نہیں سنا تاکہ وہ یہ تاثر دے سکیں گے جی مجھ سے تو بات ہوئی نہیں تھی۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو 2 باتوں کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ اگر معصوم بچیوں کو، خواتین کو ساتھ لے کے آئیں گے تو ان کو سٹرونگ آرم ٹیکٹسز سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ مجھے اس کے بارے میں اب کوئی ابہام نہیں ہے، اگر وہ اس کے باوجود بھی آتے ہیں تو we will have to wait till the D-Day۔ ٹھیک ہے، عامر خوری صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں بخاری صاحب سے آپ ایگری کریں گے، یا میرا سوال کہ کیا عمران خان اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا لانگ مارچ کامیاب ہوگا، ناکام ہو جائے گا، اینڈ دین واٹ؟ پھر اس کے بعد عمران خان کیا کریں گے ان آئدر کیس؟ غریدہ یہ تو جرت میں کر نہیں سکتا کہ میں سلیم بخاری صاحب کے ساتھ یا افتخار صاحب کے ساتھ ایگری نہ کروں، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ ایک فورس کے اوپر ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے اور بڑی محنت سے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس طرح کی حرکتوں سے آہستہ آہستہ وہ جتنا ان کا پولیٹیکل میس تھا وہ آہستہ آہستہ جو ہے ایویپوریٹ ہو رہا ہے۔ ان کی کور ٹیم ٹوٹ چکی ہے، ان کے ساتھی جو ہے ساتھ چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بات تھی نا کہ ہم ان کے جو ساتھی یہاں پہ پلاننگ کر رہے ہیں، یوتھ کے لوگ، باقی سارے لوگ جو ہیں، ان کی اب آخری کوشش یہ ہے کہ کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے، کہیں کوئی لڑائی دنگا فساد ہو، تاکہ وہ تمام فورسز جن کو بار بار مجبور کر رہی ہے۔ عمران خان حکومت کے اوپر پریشر نہیں ڈال رہے، وہ پریشر کسی اور پہ ڈال رہے ہیں، اور انہی سے ان کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ اگر یہ معاملات ہاتھ سے نکلتے نظر آتے ہیں تو وہ انٹروین کریں، اس وجہ سے کہ یہ حکومت جو ہے اس نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے حاصل کیا ہے، چاہے ان کے پاس 2 سیٹیں زیادہ ہیں یا 4 سیٹیں ہیں، وہ گر سکتی ہیں نہیں گر سکتی، بٹ وٹ ایور دے ہیو اچیوڈ از ود ان دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لیگل فریم ورک۔ اور اگر فرض کیا جس طرح آج انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہیں کہیں پھر دیکھا جائے گا، اگر اس ہیرو نے آنا ہے تو ہیرو کو ڈیل کر لیں گے۔ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں مل کے یہ اس کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ پریشر کہاں تک جائے گا۔ جو جھگڑے کی جو ہے نا کوشش وہ بہرحال آن ہے، اور صرف دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گی کہ زیادتی اس کی طرف سے ہو۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان جو ہے ہی از آن اے سلائیڈ، ان کی جو پالیٹکس ہے اٹ از آن اے سلائیڈ۔ ٹھیک ہے، اسی نوٹ پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ایسا کا شارٹ کوئک بریک، واپس آتے ہیں کچھ آئندہ کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے۔ گورنمنٹ کے مشکلات، معیشت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، IMF کے پلان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، ڈالر 202 204 پہ ٹریڈ کر رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ مسلسل گر رہی ہے، انٹرسٹ ریٹ آج مزید بڑھا دیا گیا ہے، 14% تک چلا گیا ہے انٹرسٹ ریٹ۔ سو اس صورتحال کو عمران خان کو اگر ٹیکل کر بھی لے گورنمنٹ، معیشت کو کیسے ٹیکل کرے گی؟ یہ سوالات اور الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے آفٹر شارٹ بریک سے جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ میرے ساتھ موجود ہیں عامر غوری صاحب، سلیم بخاری صاحب اور افتخار احمد صاحب۔ افتخار احمد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اب آئندہ کے لیے حکومت کے پاس آپشن کیا ہے؟ عمران خان کو اگر وہ ٹیکل کر بھی لیتے ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو اسلام آباد نہیں آنے دیا جائے گا، وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ دیکھیں محترمہ، میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان کو آنے کی پوری اجازت ہے انڈر کانسٹیٹیوشن کے تحت، کہ وہ آرٹیکل 15 اور 16 کا احترام کرتے ہوئے بالکل آئے۔ لیکن یہاں پہ آرٹیکل 19 میں جو فریڈم آف اسپیچ ہے اس میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جس سے فرینڈلی ریلیشن ود دا فارن اسٹیٹ بھی خطرے میں آ جائے۔ ابھی آپ نے کسی انٹرویو کا حوالہ دیا
आज उनने उस इंटरव्यू में उस एक गैर मुल्की रियासत के बारे में, गैर मुल्की कुव्वत के बारे में क्या फरमाया, आपने वो भी सुना है ना? जी बिल्कुल, इंटरव्यू देखा इमरान खान साहब का, सारा सुना है। तो आप देखें, अगर फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट के साथ के बारे में वो इतनी गैर जिम्मेवाराना गुफ्तगू करेंगे, तो क्या वो समझते हैं कि पाकिस्तान का आइन उनको पाबंद किस चीज का नहीं करता? ये बिल्कुल ऐसे वो फ्री आदमी है कि वो जो चाहे वो होगा, जो उनकी ख्वाहिश होगी वो होगा, जिसको वो आइन समझेंगे वो आइन होगा, जिसको वो कानून समझेंगे वो कानून होगा, जिसको जिस तरह वो चाहेंगे होगा। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं किसी को, ये नहीं मैं, इट इज नॉट इमरान खान। तो फिर रियासत को हुकूमत को क्या करना चाहिए? इमरान खान पे मुकदमे दर्ज करवा देने चाहिए? बिल्कुल, रियासत को कोशिश करनी चाहिए दूसरे अवाम की जिंदगी को बचाए, दूसरे अवाम की जिंदगी को खतरा न हो। ठीक। और उनको ये करना चाहिए इमरान साहब को कि यकीनी तौर पर इस बात को यकीन बनाए कि कोई ऐसी हरकत नहीं होगी, कोई ऐसा इशारा नहीं होगा, इदारों पर और इदारों के सरबराहों के ऊपर तनकीद नहीं होगी जिसकी आईने पाकिस्तान इजाजत नहीं देता। बिल्कुल आए, तकरीर करें जिस तरह करें, लेकिन तकरीर भी जो है आर्टिकल 19 में भी जरा पढ़ लीजिएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या। उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के दरमियान को सामने रख के जो मर्जी करें। हाँ। और जब वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर रियासत की जिम्मेवारी शुरू हो जाती है कि रियासत को कैसे काबू करना है। तो आप समझते हैं कि रियासत इमरान खान को हैंडल कर सकती है या करेगी? तो ये रियासत है या कोई अपना किसी तहसील या डिस्ट्रिक्ट की कोई एडमिनिस्ट्रेशन है? आपको क्या लगता है कि रियासत हैंडल करेगी? अगर मैं चीजें कहता हूं रियासत को हैंडल करना चाहिए, साउथ, तो आपको लगता है कि रियासत चाहिए? देखें मोहतरमा, मैं आपने मुझसे सवाल किया, मैं एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये मुतालबा करता हूं कि रियासत को हैंडल करना चाहिए। हाँ। और कानून के ताबे जो हक बनता है इमरान को उसको दिया जाए, तकरीर का, मूव करने का, जलसा करने का, लेकिन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ 1973। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज हैं इफ्तिखार अहमद साहब के। एक तो इमरान खान पाकिस्तान तरीके इंसाफ वायलेंट हुए बगैर अपना मार्च लेके, अपना धरना लेके इस्लामाबाद में बैठी रहे, नॉन वायलेंट रहती है तो उस सूरत में इमरान खान के पास ऑप्शंस क्या होते हैं? वायलेंट होती है फिर तो सबको पता है कि फिर क्या होगा, फिर रियासत भी ज़ाहिर ऑपरेट करेगी, हुकूमत ने पहले कह दिया। बट अगर इमरान खान नॉन वायलेंट होकर बैठे रहते हैं तो उस वक्त में फिर मुस्तकबिल क्या होगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ का और मुतालबात का? पहले जो मुस्तकबिल हुआ था इतने बड़े धरने का, वही मुस्तकबिल होगा, नाकाम हो जाएगा। मैंने लफ्ज नाकाम का नहीं कहा। अच्छा, आपने मुझसे पूछा मुस्तकबिल क्या होगा, हाँ। मैंने जवाब दिया जो पहले धरने का था। ठीक। तो फिर आप इमरान खान के लिए ऑप्शंस क्या देखते हैं आगे मुस्तकबिल में, सियासी ऑप्शंस? नो डाउट ही इज ए पॉलिटिकल लीडर। हाँ। वो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी मुकाम अब रखता है। हाँ। और उसको ये सोचना चाहिए उस सियासी मुकाम को बचाना कैसे है। अभी गौरी साहब जो आपको बता रहे थे वो ठीक कह रहे थे, वो डिक्लाइन की तरफ है, वो जो जहां पे वो खड़ा था उससे नीचे जा रहा है। और एक बात याद रखिएगा, अभी मुल्तान का जलसा आखिरी जलसा था, वहां की 6 कौमी असेंबली की सीटें इनके पास हैं और 9 गलबन सूबाई असेंबली की सीटें इनके पास हैं, पूरा शहर इनके पास है। तो जलसा क्या था? तो देखें, इस किस्म के दबाव के तहत जलसे करना, ये बिल्कुल गौरी ने कहा या बुखारी साहब ने कहा, जिन लोगों को दबाव में लाना चाह रहे ना उनको लाए दबाव में। रियासत इतनी कमजोर नहीं होती ठीक जलसों की बिना पे दबाव में आ जाए। अगर आज इनके जलसों की बिना पे दबाव में आना है तो कल इससे बड़ी को ताकत आ जाएगी। और मैं वैसे भी मौत के दबाव के तहत होने वाले सियासी फैसलों को गैर आईनी समझता हूँ। ठीक है, ठीक है। आमिर गौरी साहब, आप किस तरह देखते हैं? अगर नॉन वायलेंट रहती है पाकिस्तान तरीके इंसाफ, मार्च लेके इस्लामाबाद पहुंच जाती है, बैठ जाती है, कितना अरसा बैठे रहेगी? आप उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं इमरान खान के लिए सियासी ऑप्शंस? आमिर गौरी साहब, आप क्या देखते हैं? रीदा, ये मटीरियल है कि वो कितना अरसा बैठते हैं। मेरी तरफ से वो चिल्ला काटते हैं, मेरी तरफ से वो यहाँ सूफी बन के मतलब शाह लद्दता की केव्स के अंदर बैठ जाएं, लोग जो है उनको जाके सलाम किया करें। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखें, इमरान की जो सियासत है ना, वो ज़हनी और सियासी तौर पर फॉसलाइज्ड एक्टिविटी है। 2000 धरने से वो मसूफ आगे नहीं बढ़े। वो अपने किसी यानी इवन दौरे इक़्तिदार में वो एक मीनिंगलेस एक्सरसाइज है उनकी जो 3.5 साल है पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, इस वजह से कि अवाम के हाल जो है वो बद से बदतर हुए हैं। जो मुल्क में सियासी दूसरी पार्टियां हैं, जो सियासी लीडरशिप है, उसके साथ उनके ताल्लुकात बदतरीन हो चुके हैं, यानी बदतर से बदतरीन
چکے ہیں, جو ملک کے سالات ہیں اس وقت ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. تو فرض کیا اگر اس سارے کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کہاں ہے, جلسے جلوس کی ایبلٹی. دیکھیں پچھلے 4 جلسوں میں جو انٹرنل رپورٹ ہیں ان کی اپنی پارٹی کے ان لوگوں کی طرف سے جو آرگنائزیشن کر رہے تھے ان کی طرف سے کہ عمران واز ناٹ ہیپی ود the size where the جلسہ واز happened. انہوں نے یہ باقاعدہ ان سے کہا ہے کہ یہ جلسیاں کرانے کی کیا تک تھی تمہیں, اور یہ یاد رکھیں کہ جلسے ان جگہوں پہ ہوئے ہیں جہاں پہ ان کی اس وقت کی ٹیم کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ وہاں سے الیکشن لڑے تھے اور جیتے ہوئے ہیں. جیلم کے اندر, ملتان کے اندر, پشاور کے اندر, یہ ساری جگہوں پہ ان کی حکومت بیٹھی ہے. جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بنے گا, دیکھیں عمران کو اگر فرض کے نٹی گریٹی کر لیں گے, کل الیکشن ہو جاتے ہیں, عمران سے پوچھیں کہ اس دفعہ سندھ میں ان کی سیٹیں جو ہیں کتنی سیٹیں آئیں گی ٹوٹل. پچھلی دفعہ ان کو سیٹیں دی گئی تھیں, ان کی سیٹیں پوری نہیں ہو رہی تھی. اسے پوچھیں بلوچستان میں ان کی کیا پریزنس ہے, نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ فرض کیا 140 سے زیادہ جو پنجاب کی سیٹیں ہیں کیا وہ ساری سویپ کر جائیں گے, نہیں. آج الیکشن ہو تو ایوری بڈی از سیئنگ, ایون ان کی اپنی پارٹی کے لوگ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ نون جیتے گی, وہ دوسری بڑی پارٹیاں ہو گئے. تو کے پی کے بیس کے اوپر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلسل اس طرح کی پریشر کر کے, اینڈ دیٹس وائی ہی از آن دا روڈ, بیکاز ہی نوز کہ ہی ہیز لاسٹ دا گیم ان دا پارلیمنٹ اینڈ آلسو ان پالیٹکس. میرا اپنا ہی خیال ہے کہ چونکہ وہ سیاسی شخص نہیں تھے, ان کو استعمال کیا گیا تھا, اور استعمال صرف اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ پچھلے 30-40 سال کی پالیٹکس دیکھیں کہ جو پاکستان کے پلانرز ہیں وہ کسی ایک پولیٹیکل فورس کو گرانے کے لیے دوسری پولیٹیکل فورس کریٹ کرتے ہیں. عمران خان کی سلیکشن اور ان کو حکومت میں لانے کا جو پرپس تھا وہ صرف یہ تھا کہ نواز شریف جن کو فوج لے کے آئی تھی, اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی, ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے, ان کا سائز چھوٹا کرنا تھا, ان کو کاٹنا تھا پنجاب کے اندر, اور وہ چیز جو ہے یہ پلان ان کا فیل ہوا ہے. ٹھیک. سلیم بخاری صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں عمران خان کے لیے اب آگے پولیٹیکل سروائیول کا, سیاسی بقا کے لیے آپشنز کیا کیا موجود ہیں؟ دیکھیں جس طرح میرے دونوں ساتھیوں نے کہا, عمران از ناؤ اے ریئلٹی, اس کی پارٹی ایک ریئلٹی ہے, لیکن جو ان کے دل میں خواہش ہے, جو ان کی پارٹی کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو انوکھے لاڈلے کی طرح سے اب بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے جیسے 2018 میں کیا گیا تھا, وہ تو نہیں ہونے کا ہے. اس لیے کہ جنہوں نے وہ بت بنایا تھا انہی بت کو انہوں نے چیلنج کیا, اس بت نے انہی کو چیلنج کیا تھا, اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے ناموں سے پکارا ہے وہی شاید وقت نہیں ہے اس کو دہرانے کا. لیکن ہمیں پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں پتہ چلا کہ کچھ شعبے ایسے ہیں ہمارے جہاں میر جعفر اور میر صادق اتنی تعداد میں ہیں کہ عمران خان صاحب کا گلا نہیں سوکھتا ان کے نام لے لے کے. تو یہ سب کچھ چونکہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, اس لیے کہ عمران خان صاحب کو پاکستان کی پالیٹکس کے جو فنڈامنٹلز ہیں ان سے یا تو آشنائی نہیں ہے یا وہ ان کو ریکگنائز کرنا نہیں چاہتے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ پورے 4 سال میں انہوں نے کہا میں اپوزیشن سے بات ہی نہیں کروں گا. کین یو امیجن any prime minister who claims to be elected and he says کہ میں اپوزیشن سے بات نہیں کروں گا؟ یہی حال آپ کے پریزیڈنٹ کا ہے, اس کو یہی نہیں پتا اس کی کانسٹیٹیوشن ذمہ داریاں کیا ہیں. یہی حال آپ کے گورنر کا تھا, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو اٹ واز اے گیم ان دا ہینڈز آف نووسز. اب یہ نووسز جو ہیں ان کو یا تو سیکھ لینا چاہیے تھا, لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے تھے ٹھیک کر رہے تھے اور دوبارہ بھی وہی کریں گے, تو آئی تھنک they should now forget it. یہ نہیں ہونے جا رہا ہے. This time, for the first time, they are going to learn کہ political agitation ہوتا کیا ہے. ٹھیک. سیاسی آپشنز کیا ہیں؟ ابھی بھی میرا سوال برقرار رہ گیا کہ اس لانگ مارچ کے بعد یہ ایک دیکھیے سیاسی آپشن یہی ہے کہ ڈائیلاگ کریں, ساری پارٹیوں کے ساتھ ایک گرینڈ نیشنل ریکنسیلیشن کی طرف جائیں. یونیلیٹرلی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو چاہوں گا وہ ہوگا, the time is over for that. اوکے, ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. اسی پوائنٹ پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, عمران خان کے حوالے سے بہت ڈیبیٹ کر لی. گورنمنٹ کا مستقبل کیا ہے, گورنمنٹ کے پاس سیاسی آپشنز کیا ہیں, کیا یہ ٹرم اپنی پوری کر سکتی ہے, کیا سروائیو کر سکتی ہے گورنمنٹ, اس کے آپشنز کیا ہیں, اس پہ سوالات کریں گے اپنے وردی پینل کے ساتھ. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب, افتخار احمد صاحب اور عامر غوری صاحب. افتخار احمد صاحب, گورنمنٹ کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ جو معیشت کی صورتحال ہے, آج 14% پہ انٹرسٹ ریٹ چلا گیا ہے, ڈالر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, 202 204 پہ ٹریڈ کر رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ مسلسل گرتی جا رہی ہے, مہنگائی ویسے کی ویسے برقرار ہے, IMF کے پلان کا کچھ پتہ نہیں ہے. گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم نے اپنی ٹرم پوری کرنی ہے اور ہم نے ایک اہم شخصیت کو بھی خبر کے مطابق یہ فیصلہ پہنچا دیا ہے. آپ کو گورنمنٹ کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ بہت مشکل میں ہے, حالات بہت خراب ہیں. اقتصادیات نے تو ان کو ایسی مشکل میں ڈال دیا ہے کہ ہر آنے والے لمحے میں
उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। ठीक। अब देखते हैं कि वो इन मुश्किलात का कैसे सामना करते हैं, अपना IMF के साथ उनका जो मुआहदा है जो साबका हुकूमत ने किया है उसको कैसे कंटिन्यू रखते हैं, और मुल्क के अंदर जो इक्तिसादी ढांचा है इसको कैसे बरकरार रखने में वो काम करते हैं। बाकी जहाँ तक मैं आइन की बहुत बात करता हूँ, मैंने जब इमरान खान इक़्तिदार में था तो हमेशा अपने प्रोग्रामों में ये कहा था कि इमरान खान को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने का इख्तियार है। ठीक। चूँकि वो आईनी मुद्दत पूरी इसलिए नहीं कर सके कि आईनी तौर पे उनको असेंबली से बाहर फारिग कर दिया गया, उनको वोट आउट कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत भी जो रिस्क ले चुकी है अब, और साफ नजर आ रहा है ये रिस्क ले चुकी है, हालांकि इनके लिए आसान तरीन तरीका ये था कि वो आके 2-3 जो फैसले करने थे वो असेंबली से करवा के अपना असेंबलियां तोड़ते और केयर टेकर सेटअप को लेकर चले जाते। ये बहुत आसान तरीका था। इससे उनको जो महंगाई की बदनामी आनी है, जो पेट्रोल के पैसे बढ़ने से बदनामी आनी है, उससे बच सकते थे। लेकिन उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त बोल्ड फैसला किया है। अब देखते हैं कि वो क्या वो उस बोल्ड फैसले करने के नतीजे में कंटिन्यू कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। दैट इज ए $1 बिलियन क्वेश्चन एंड लेट अस वेट कि क्या होता है। ठीक है। आमिर खौरी साहब, आप किस तरह समझते हैं गवर्नमेंट की सर्वाइवल क्या इस सारे हालात में, जो मैंने सवाल पुट अप किया काफी लंबा सवाल हो गया, इकोनॉमी की जो सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए गवर्नमेंट अपनी टर्म सर्वाइव कर सकती है? देखिए, टर्म सर्वाइव करना जो है वो तो गवर्नमेंट जो है वो घिसट के भी कर लेती हैं। हाँ। लेकिन जिस तरह इत्तेफाक कह रहे थे कि जो हालात है ना, उसका अब उन्होंने चूंकि जिम्मा ले लिया, तो यहाँ से जो हालात जितने बद से बदतर होंगे उसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। तो अगर फर्ज क्या IMF के साथ वो डील नहीं कर सकते, अगर वो समझते हैं कि जो एनर्जी की प्राइसेस हैं उसके ऊपर उनको IMF की वो शराइत माननी पड़ेगी जो पिछली हुकूमत जो है तय करके गई है। ये याद रखिए, गवर्नमेंट जो है वो इन परपेचुइटी होती है, लोग आते जाते रहते हैं। तो IMF ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो मुआहदा ये इमरान खान ने किया था या शहबाज शरीफ उसको आगे चलाएंगे। उनके ख्याल में वो मुआहदा पाकिस्तान के साथ था, तो जो अब पाकिस्तान को चला रहा है उसको वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या वो अवाम को जो है वो चीजें आगे जो है पास ऑन करेंगे, और उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो एक ऐसे वक्त में जबकि इलेक्शन जो है वो हो सकता है 4 महीने के बाद हो जाए, ये लोग मान जाए कि हम ठीक है नवंबर में करते हैं। लेकिन ये याद रखें जो सबसे बड़ा टेस्ट है रीदा वो ये है अब कि इमरान जो है वो 30-31% के साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। उनको ये एहसास नहीं हुआ कि जो पिछले जो 68-69% पाकिस्तान है वो उनका वोटर नहीं है, और वो ये चीज बर्दाश्त नहीं करते कि इमरान खान अकेले बैठ के और उनके साथी उनके लीडर्स को मुसलसल गालियां दें, उनको मलामत करें। तो अब जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो 68% पाकिस्तान के लीडर्स की ये है कि वो अपने इंटरेस्ट को भुला के फौरी तौर पे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो है इट इज वेल सर्व, इनमें से कोई आदमी गरीब नहीं है, ये जो है ये बिलियनियर लोग हैं, मल्टी मिलियनियर लोग हैं। इनको फौरी तौर पे अवाम का जो इंटरेस्ट है उसको देख के सामने रखना पड़ेगा, और इसी में इनकी भलाई है कि एक नेशनल हुकूमत जो है उसको सॉलिडली लेके आगे चलें, चाहे इस वक्त में जो इनके पास है या अगर ये इलेक्शन के बाद इनके रिजल्ट जो है वो इनसे बेहतर हो जाते हैं, जो जिसकी इनको उम्मीद है, तो फिर इनको अपना इंटरेस्ट जो है ना खुद बताएंगे। सारे मतलब 70 साल के लोग हैं, इन्होंने और कितने दिन जिंदा रहना है, कितने दिन और पाकिस्तान से फायदा उठाना है, अवाम को फायदा पहुंचाएं, ये उनका इंटरेस्ट होगा। ठीक। सलीम बुखारी साहब, आपका लास्ट एंड क्विक कमेंट, आप किस तरह इस गवर्नमेंट का सर्वाइवल देखते हैं? गवर्नमेंट टर्म पूरी कर सकेगी जो हालात है मईशत के? पहली बात तो यह है कि हम ये मईशत का जो जिक्र कर रहे हैं बार बार, लेकिन हम में से कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये लेगेसी पिछली हुकूमत छोड़ के गई है, ये डीड्स इनकी नहीं है। सो हमें ये कहना चाहिए कि जो कुछ भी पिछली हुकूमत छोड़ के गई है उसको हैंडल करने के लिए इस हुकूमत की कैपेसिटी का, इसकी अहलियत का जो है वो टेस्ट है। और जो इनकी इंटरनेशनल रिलेशन में वो समझते हैं कि उनको बरतरी हासिल है इमरान खान के मुकाबले में, चाहे वो जरदारी साहब हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे शहबाज शरीफ हैं, वो एडवांटेज उनको है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक ऐसे जिनको हमने नाराज कर लिया हुआ है वो उनकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। मुझे कोई डाउट नहीं है इसके बारे में कि चाइना, सऊदी अरब, UAE, इस किस्म के जो ममालिक हैं जिनसे दोस्ती का दावा भी है और सच्चे दोस्त भी हैं, वो हमारी मदद को यकीनी तौर पर आएंगे और ये हैंडल हो जाएगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि ये हैंडल होगा, लेकिन हमें ये जरूर कहना चाहिए कि दिस इज ए लेगेसी दैट इमरान गवर्नमेंट हैज लेफ्ट फॉर द करंट गवर्नमेंट टू हैंडल। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है। आमिर खौरी साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया था। आज का प्रोग्राम ऑल सी टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।